الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو، اس مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیسرے گروہ سے واسطہ پڑا۔ مکے کے اندر یا تو پورے مسلمان تھے یا پورے کافر تھے۔ مدینے کے اندر ایک تیسری جماعت تھی جو اندر سے کافر تھی لیکن زبان سے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، اور یہ اکثریت یہودیوں کی تھی۔ اور قرآن میں ایسے منافقین کو میں نے بتایا تھا کہ منافق کو پہچاننے کے دو طریقے، یا تو وحی کے ذریعے سے پہچانا جائے، یا آج کے دور میں جب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو منافق کے اعمال سے، افعال سے اور اس کے اقوال سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ جو دوسری قسم کا منافق ہوتا ہے اس کو ملحد کہا ہے قرآن نے، الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث مبارکہ کے اندر ایسے منافق کو زندیق کہا ہے۔ تو یہ اکثر یہودی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اصل میں اندر سے کافر تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ جو آخرت کا کانسیپٹ ان کے یہاں ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وہ لوگ جس طریقے سے مانتے ہیں وہ نہیں ہے جو نبی اور انبیاء کرام کی دعوت ہوا کرتی تھی، ان کے عقائد ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کے فلاں عقیدے کو مانتا ہوں، یہ بات قرآن میں ہے، بالکل یہی بات میری بھی ہے، لیکن قرآن کے عقیدے کو قرآن کی بتائی ہوئی صراحت کے مطابق نہیں مانتا تو یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے ہاں بہت سارے ہندو لوگ رہتے ہیں آس پاس، آپ نے شاید کبھی ان لوگوں کی باتوں سے محسوس کیا ہو، آخرت کا کانسیپٹ ان کے یہاں بھی ہے جس کو وہ پرلوک کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے پرلوک، اور جنت اور جہنم کا کانسیپٹ بھی ہے ان کے یہاں جس کو وہ نرک اور سورگ کہتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ قرآن بھی کہتا ہے آخرت ہے اور جنت اور جہنم ہے، تو کیا ان لوگوں کے پرلوک کہنے سے یا سورگ اور نرک کہنے سے ہم ان کو مسلمان مان لیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو آخرت اور جو سورگ اور نرک ان کے یہاں ہے وہ نہیں ہے جو شریعت اور قرآن مجید نے کہا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص یا کوئی قوم یا کوئی مذہب والا اپنے کسی عقیدے کو قرآن والا عقیدہ بتاتا ہے لیکن قرآن سے اس کا عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا ہے قرآن کی صراحت کے مطابق، تو اس شخص کے اس عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں قادیانی، شاید آپ لوگوں نے، کچھ لوگوں نے نام سنا ہو مرزا غلام قادیانی کا۔ ہندوستان جب انگریزوں کے قبضے میں تھا اس وقت میں پنجاب کا ایک ضلع ہے قادیان کے نام سے، وہاں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام تھا مرزا غلام۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کچھ کتابیں بھی لکھی۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی اس کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ اب ان کے سامنے یہ کہو کہ تم اللہ کے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مانتے ہو؟ ہاں۔ قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں۔ تو قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور آگے کیا ہے وخاتم النبیین، قرآن کہہ رہا ہے خاتم النبیین، آخری نبی ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں تو وہ اس اعتبار سے آخری نبی ہیں کہ اب کوئی نبی نئی شریعت لے کر کے نہیں آئے گا۔ ہاں، جو شریعت اللہ کے رسول لے کر کے آئے ہیں یہ قادیانی تعویل کرتے ہیں، جو شریعت جو قرآن اللہ کے رسول لے کر کے آئے ہیں یہ قیامت تک رہے گی۔ ہاں، اسی شریعت کی دعوت دینے کے لیے اور دوسرا نبی آ سکتا ہے، دوسری شریعت لے کر کے نہیں آئے گا، اسی شریعت پر کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے۔ اب تمہارے اس عقیدے پر قرآن کی کوئی آیت
حدیث کی کوئی صراحت کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا مرزا غلام، جیسا تم کہہ رہے ہو کہ اسی شریعت پر دوسرا نبی آ سکتا ہے، تو مرزا غلام آخری ہے، اس کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے؟ ایک مل گیا تھا مجھے، تو میں نے پوچھا تھا مرزا غلام قادیانی کہتا ہے نبی ہیں، تو میں نے کہا یہ کیسے نبی ہے، خاتم النبیین قرآن کہہ رہا ہے؟ تو اس نے یہی تعویل مجھ سے کی، کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ تشریعی نبی آخری شریعت، اور اس شریعت پر کوئی دوسرا نبی آ تو سکتا ہے، نئی شریعت لے کر کے نہیں آ سکتا۔ تو میں نے کہا یہ مرزا غلام قادیانی کے ساتھ خاص بات ہے یا کوئی اور دوسرا نبی اس کے بعد بھی آ سکتا ہے؟ کہ نہیں، مرزا صاحب آخری ہیں۔ اب دیکھ رہے ہو مرزا غلام صاحب آخری ہیں، اللہ کے رسول آخری ہیں، نبوت کی چادر پر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کا عقیدہ قرآن سے ثابت نہ ہو، اس کی صراحت کے مطابق، اس کی وضاحت کے مطابق، اس کے عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور منافق، یہ جو نفاق ہوتا ہے نا، دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری کہا ہے، دیکھو مرض کہا ہے۔ مرض یعنی کہ بیماری جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو پھر وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے روٹین کے کام چھوڑ دیتا ہے، روزمرہ کے کام نہیں کر سکتا ٹھیک سے، چلنا پھرنا، بات کرنا، کھانا پینا تک چھوٹ جاتا ہے، کام کاج تو دور کی بات ہے۔ تو یہ جو منافقت ہے، اس کی وجہ سے ان لوگوں کے بھی اعمال گڑبڑا جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں طرف کی بیماری کہا ہے، جسمانی بیماری بھی اور روحانی بیماری بھی۔ علماء نے فرمایا روحانی بیماری کیسے؟ روحانی بیماری تو ایسے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی دی ہوئی عزت، اس کا دیا ہوا رزق، اس کی دی ہوئی دولت، سب کچھ اس کا دیا ہوا، اور اسی کی ناشکری کرتا ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ اور جسمانی بیماری کیسے؟ جسمانی بیماری ایسے کہ منافق کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، کہیں میرا راز نہ کھل جائے، کہیں میری قلعی نہ اتر جائے، کہیں میری حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ وہ اس قلعی کے نہ کھلنے کے چکر میں اور اس راز کو فاش نہ ہونے دینے کے چکر میں دنیا بھر کی چیزوں میں لگ جاتا ہے، نہ جانے ایسے کام کرتا ہے، اپنے ہاتھ پیروں سے تو کرتا ہے، دماغی فکر بھی لگ گئی اور ہاتھ پیر بھی اسی فکر میں لگ گئے، میرا راز نہ کھل جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ منافقت کا لازمی نتیجہ حسد ہے، بغض، یعنی کہ جن لوگوں سے، مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انہی سے بغض ہو جاتا ہے۔ اور بغض کس شکل میں؟ کہ ان لوگوں کو ترقی نہ ملے، ان لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے، یہ لوگ اونچے لیول پر نہ جائیں، دنیاوی عزتیں اور دنیاوی معاملات ان کے قابو میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، یعنی کہ مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کو دیکھ کر وہ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور ترقی دیتا ہے اور کامیابی دیتے ہیں تاکہ وہ اور جلیں اور ان کو حسد ہو، ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو۔ یہ دنیا میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، حسد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس بات کی وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا جائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔